نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پائن لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 120 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَذَارُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، اور تم ظاہری اور باطنی گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کما رہے ہیں انہیں عن قریب سزا دی جائے گی ان کے باعث جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ اللہ کریم نے اس آیہ مبارکہ میں گناہوں سے دور رہنے کی جو بات کی تو دو طرح کے گناہوں کا ذکر کیا اللہ کریم نے۔ ایک گناہ وہ جو ظاہری ہے اور ایک گناہ وہ جو باطنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عرب کا معاشرہ تھا، اس معاشرے میں عام جو رواج تھا وہ چھپ کر برا عمل کرنے کو، خاص کر زنا جو تھا اس کو وہ برا محسوس نہیں کرتے تھے، جبکہ جو لوگ قباخانوں میں جیسے بازار میں سر عام جو اڈے بنے ہوتے ہیں فحاشی کے، وہاں پر جاتے تھے تو ان کو برا تصور کیا جاتا تھا، یعنی کہ جو ظاہراً گناہ کرے اس کو برا تصور کیا جاتا تھا، اور جو چھپ کر کرتا تھا اس کو برا تصور نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یہاں تک کہ جو چھپ کر کرتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ حلال ہے، اور جو ظاہر کرتا تھا اس کو وہ برا جانتے اور حرام کہتے تھے۔ اس طرح کا جو معاملہ تھا، جبکہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیہ کریمہ کے متعلق یہ بیان کرتے ہیں، کھلے گناہ اور چھپے ہوئے گناہ کے متعلق، کہ جو ظاہری گناہ تھا اس وقت اس دور میں وہ تھا ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنا، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب کے معاشرے میں سگی بیٹیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے نکاح کر لیا جاتا تھا، محض مال کی نسبت سے کہ مال کہیں اور نہ جائے۔ سگی ماں باپ کی فوت ہو جانے کے بعد بیٹا اس کو اپنا وراثت سمجھ کر اپنی ماں کو اپنے نکاح میں لے لیتا تھا۔ تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کھلا گناہ ہے، ظاہری گناہ یہ ہے کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں سے نکاح کرنا، اور باطنی گناہ جو ہے وہ زنا کرنا ہے، تو یہ بھی زنا کے زمرے میں آتا تھا، لیکن جو چھپ کر کیا جائے وہ زنا کرنا وہ باطنی میں آتا ہے۔ یہ اس کی ایک جو ہے تعبیر کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بر کیا ہے اور اسم کیا ہے؟ اسم جس کو گناہ کہا جاتا ہے یہ الف سا اور میم سے ہوتا ہے، اور الف سین میم سے اسم جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نام۔ یہ سا با تا سا جو ہوتا ہے نا، الف سا میم، اس سے اسم جو ہوتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بر کیا ہے اور اسم کیا ہے، کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق یہ بر ہے، بر نیکی ہے، اچھے اخلاق یعنی کہ جتنے بھی اچھے کام انسان کرتا ہے، اچھے اخلاق سے مراد انسان کی جو خصوصیات ہیں،
خلق کہتے ہیں خصوصیت کو، جو انسان کے اندر پائی جائے اس کو خلق کہتے ہیں۔ تو جو اچھے اعمال انسان کے اندر پائے جاتے ہیں وہ سارے نیکی ہیں، اور اسم وہ کام ہے جو تمہارے دل میں اضطراب پیدا کریں، اور جس کام پر تم لوگوں کے مطلع ہونے کو ناپسند کرو، یعنی کہ ایسا کام جو کرنے سے انسان کا دل بھی مضطرب رہے۔ جب انسان برائی کرتا ہے نا، تو آپ نے زندگی میں کبھی محسوس کیا ہوگا کہ غلطی کرنے کے بعد انسان کا جو اندر ہوتا ہے نا، وہ اس کو ملامت کرتا ہے، بندہ مطمئن نہیں ہوتا، بھلے وہ نیک ہو یا بد ہو۔ اللہ کریم نے جو اندر پیمانہ لگا رکھا ہے نا، ضمیر جس کو کہتے ہیں، اندر کو جو انسان ہے وہ ایک دفعہ ضرور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کا، کہتا ہے یہ تو نے کیا کیا؟ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اگر دل میں اضطراب پیدا کرے جو عمل جس سے آپ کا دل مطمئن نہ ہو، اس کا آپ کا اندر مطمئن نہ ہو، وہ گناہ ہے۔ وہ اب اس کے درجات کے متعلق میں نہیں جا رہا، کوئی صغیرہ ہے کبیرہ ہے، کس قدر گناہ ہے۔ ہر وہ عمل جس سے آپ کے دل کے اندر کھٹکا رہے، آپ کا دل مطمئن نہ ہو، آپ کے اندر سوالیہ نشان ہو، یار یہ میں نے کیا کیا، وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے۔ اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تعریف کی اس کی، ایسا کام تمہیں ناپسند ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے، ایسا عمل تم کرتے ہو جس سے تم یہ ڈرتے ہو کہ یار کسی کو پتہ نہ چلے میں نے یہ کام کیا ہے، وہ بھی گناہ کا کام ہے۔ اچھے اعمال تو بندہ چاہتا ہے میری نمائش ہو، لوگوں کو پتہ چلے میں اچھے کام کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، صحابت کر رہا ہوں، لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، غریبوں کی مدد کر رہا ہوں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں تو زیادہ ہی ہے نا، اس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ نمائش ہونی چاہیے۔ تو اچھے عمل کو تو کوئی نہیں چھپاتا، بلکہ اس کی تو نمائش کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے، ہمیشہ برے عمل کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کو جس کو تم یہ پسند نہ کرو کہ لوگوں کو پتہ چلے، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اب یہ مختصر سی اور بڑی آسان سی تعریف ہو گئی نیکی کی اور بدی کی، اچھائی کی اور برائی کی، نیکی کی اور گناہ کی، کہ نیکی ہر وہ کام جو اچھا ہے اس کو نیکی کہتے ہیں، اور ہر وہ کام جس سے آپ کے دل میں کھٹکا رہے یا آپ پسند نہ کریں کہ کسی کو پتہ چلے جو میں نے کیا ہے، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کریم نے فرمایا کہ دونوں ہی حالتوں میں جس طرح کا بھی تم کام کرتے ہو، چاہے ظاہراً کرتے ہو اور چاہے چھپ کر کرتے ہو، اور اس کی ایک اور تعبیر بھی کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا اسم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ نے یہ کہا کہ تم اللہ کے لیے شریک قرار دو، ان کے گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے مقابلے پر کسی اور کو معبود بنا لینا، اللہ جیسا تصور کر لینا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو، یعنی کہ گناہ کبیرہ جو شرک ہے اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے ہمسائے میں جو آپ کے بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، اس کے بیوی کے ساتھ نجائز تعلقات بنانا، یہ اتنا بڑا گناہ۔ زنا تو ویسے ہی گناہ، زنا تو ویسے ہی گناہ کبیرہ میں آتا ہے، لیکن درجے کے لحاظ سے اس حدیث مبارک میں جو آقا نے بیان فرمائی کہ شرک کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ تیرے ہمسائے میں جو تیرے بھائی کی بیوی ہے، عزت ہے، تو اس کو پامال کرے، یہ اتنا بڑا گناہ۔ اور اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، لیکن اسم کی جگہ انہوں نے گناہ کا لفظ استعمال کیا، جبکہ اسم کا معنی بھی گناہ ہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ چھپ کر کرو یا باطن میں کرو۔ اب اس کی ایک اور بھی کہ جو لوگ گناہ ظاہراً جسم انسان کے گناہ کرنے کے دو طریقے یا دو طرح کے گناہ کہہ لیں ہوتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جو انسان طبعی طور پر کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے، آنکھ سے کرتا ہے، ہاتھ سے کرتا ہے، پاؤں سے کرتا ہے، انسان اپنے وجود سے کرتا ہے، یہ ظاہری گناہ ہے انسان کے، یہ ظاہری گناہ ہے۔ اور ایک گناہ وہ ہے جو انسان کا من کرتا ہے، انسان کے اندر کرتا ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، کینہ ہے، بغض ہے،
کسی کے متعلق برے خیالات رکھنا، کسی کے متعلق بری پلاننگ کرنا، یہ جو ہیں یہ سارے کے سارے وہ گناہ ہیں جو انسان چھپ کر کرتا ہے۔ ایک گناہ وہ جو انسان سر درد کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے، یہ ظاہری گناہ ہے، اور ایک گناہ یہ بھی گناہ ہے کہ انسان کسی کے متعلق برا خیال کرے، کسی کے متعلق بری پلاننگ کرے، کسی کے متعلق برے تصورات گڑھ لے، یا اس کے متعلق بیٹھ کر ایسی معاملات کرے جس سے اس کی ذات کو نقصان پہنچے، اس کی شہرت کو نقصان پہنچے، تو یہ بھی گناہ ہے، یہ باطن کے گناہ ہیں، یہ باطن کے گناہ ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ تم دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ اللہ کریم ایمان والوں سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ گناہ چاہے ظاہری ہوں یا چھپ کر ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہر قسم کے گناہ جو ہے وہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو۔ اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ساتھ ہی، بے شک جو لوگ گناہ کما رہے ہیں ان قریب ان کو سزا دی جائے گی ان بد اعمالیوں کے سبب سے جو جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم کرو گے تو پھر سزا کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھو۔ جو بھی گناہ کمائے گا، یہاں پر اللہ نے تخصیص نہیں کی، ایمان والا کرے گا کہ کفر پر جو ڈٹا ہوا ہے وہ کرے گا، نہیں، یہاں پر اللہ نے علیحدہ علیحدہ نہیں کیا، مطلقاً فرمایا بے شک جو لوگ گناہ کما رہے ہیں انہیں ان قریب سزا دی جائے گی۔ تو اس میں سارے ہی شامل ہیں۔ کفار کا معاملہ تو الگ ہے، ان کے لیے تو جو بھی عذاب ہوگا وہ دائمی ہوگا، ان کا تو جو بھی عذاب ہوگا وہ دائماً ہوگا، لیکن ایمان والے کے لیے بھی سزا ہوگی اگر یہ برے اعمال کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، جتنے بھی برے کام ہیں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اس کے درجے کے لحاظ سے جو بھی اس کی سزا ہے، یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے دل میں کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں لہذا ہم سب سے بچ جائیں گے، نہیں، گناہ کی سزا ہر ایک کو ملے گی، چاہے وہ ایمان والا ہے چاہے وہ ایمان کے بغیر ہے۔ جو ایمان کے بغیر ہے وہ تو کفر کے سبب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا نا، لیکن ایمان والے کو بھی جس قدر وہ گناہ کرے گا، جس درجے کا گناہ کرے گا، اس کے حساب سے اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں پر صاف صریحاً فرما دیا کہ ان کے بد عمالیوں کے باعث ان کو جو وہ کیا کرتے تھے ان کو سزا دی جائے گی۔ لہٰذا یہ گمان، اللہ کریم سے گمان کو ختم کر دیا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم جو کہ صاحب ایمان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ہمیں نہیں پوچھا جائے گا، نہ، ہر ایک کو اس کی بد عمالیوں کے سبب سے اس کو سزا دی جائے گی۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَا مُشْرِكُونَ، اور تم اس سے نہ کھایا کرو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، بے شک وہ گناہ ہے، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کے کہنے پر چل پڑے تو تم بھی شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو یہاں جو کل ہم نے بات کی تھی، اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ذبح کیا ہوا نہیں کھاتے، وہ وہاں تلقین کی تھی کہ جس پر میرا نام لیا جائے وہ کھایا کرو، وہ کھایا کرو۔ یہاں اللہ کریم نے منع کیا ہے کہ ایسا گوشت نہ کھانا جس پر ذبح کرتے وقت میرا نام نہ پڑا گیا، تکبیر نہ پھیڑی گئی ہو، جس کو حلال نہ ذبح نہ کیا گیا ہو۔ اللہ نے یہاں پر منع کر دیا، وہاں پر تاکید کی کھانے کی، یہاں پر منع کر دیا کہ ایسا گوشت مت کھانا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ بے شک اللہ فرماتے ہیں انہ لفسق، یہ گناہ ہے، یہ کیوں گناہ؟ اللہ کی کسی بھی حکم کی نافرمانی جو ہے وہ بھی گناہ ہے۔ حکم کا درجہ ہے نا، چھوٹا یا بڑا، یہ بات کے معاملات ہوئے۔ جب اللہ نے کہا یہ نہ کرنا، تو جب وہ انسان کر لیتا ہے تو نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے، گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جس گوشت پر جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے میرا نام نہ لیا گیا اس کو مت کھانا، یہ گناہ ہے،
اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ شیاطین جو ہے نا، شیاطین جو ہیں یہ اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، یعنی کہ ان کے ماننے والے جو دین سے غافل ہیں، جو دین سے بھاگے ہوئے ہیں، کفر پر ہیں، وہ شیطان ان کا ساتھی ہے، ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے کہ وہ تم سے جھگڑا کریں اس بات پر، جو کل میں نے بات کی تھی شاید، کہ کفار کہا کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، جس کو ہم ماریں اس کو کھا لیں اور جس کو اللہ مارے اس کو نہ کھائیں. تو یہ دلیلیں پیش کیا کرتے تھے. کیسے حرام ہو گیا؟ جب تم ذبح کرتے ہو یہ اللہ مارتا ہے، تو جو اللہ مارتا ہے وہ کیسے حرام ہو گیا، جس کو تم مارتے ہو وہ کیسے حلال ہو گیا؟ تو اس طرح کی تعویلیں اور دلیلیں پیش کی جاتی تھی. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ شیطان ہے جو ان کے دلوں میں اس طرح کی وسوسے ڈالتا ہے اور پھر اس طرح کی گفتگو وہ کرتے ہیں، آ کر اس طرح کی جھوٹی اور من گڑھ دلیلیں پیش کرتے ہیں. تم اگر ان کے کہنے پر چڑھے تو تم بھی شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گی. اب یہ جو وتیرہ تھا نا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنا یا حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنا، یہ وتیرہ تھا ان مشرکوں کا جو مکہ میں آباد تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو تھے. جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلال ہے وہ کہتے تھے نہیں یہ حرام ہے، اور جو حلال کہا وہ حرام ہو گیا، جو حرام کہا وہ حلال ہو گیا، اپنی مرضی اس میں شامل کر لی. تو اللہ فرماتا ہے حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا. اللہ نے کہا یہ کھا لو، جس پر میرا نام لیا گیا یہ کھا لو، تمہارے لیے حلال ہے، اور جس پر میرا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ، یہ تمہارے لیے حرام ہے. تو اللہ نے یہ پیمانہ دے دیا کہ حلال اور حرام کرنے والی ذات میری ہے، اس کو میں نے تمہارے لیے حلال کر دیا، اس کو تمہارے لیے میں نے حرام کر دیا. اب کسی کے سوال کرنے سے، کسی کی من چاہی دلیلیں یا تعویلیں دینے سے نہ اللہ کا حلال کیا ہوا حرام ہو سکتا ہے، نہ اللہ کا حرام کیا ہوا حلال ہو سکتا ہے. تو اگر ایسا عمل تم کرو کہ وہ لوگ جو شیطان کے وسوسے میں آ چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ تم مل جاؤ اس خوف سے کہ یار یہ کیا جھگڑا ہی ختم کریں، ان کی بات ہی مان لیتے ہیں، کیا اس جھگڑے میں پڑھ کے کیا لینا ہے. ان کے معاملے میں تم اگر ان کے ساتھ مل گئے جیسے وہ چاہتے ہیں، جیسا وہ چاہتے ہیں، اگر تم نے ویسا کر لیا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا اور اللہ کی حلال کی چیزوں کو تم نے حرام کر دیا، تو تمہارا شمار بھی مشرکوں میں سے ہو جائے. اب اتنی بڑی وعید رب کریم نے یہاں پر سنا دی کہ جس کو میں حلال کروں، جس کو میں حلال کروں اس کو جو حرام کرتا ہے اس کا شمار مشرکوں میں ہوگا، اور جس کو میں حرام کروں اس کو جو حلال کرے اس کا شمار مشرکوں میں ہوگا. کیونکہ یہ وتیرہ ان کا تھا، یہ وتیرہ. تو یہاں اللہ کریم نے کھول کر بات بیان کر دی کہ حرام کرنا اور حلال کرنا یہ کسی انسان کو اللہ کریم نے اختیار، یہ کئی دفعہ میں بات یہ بیان کر چکا کہ یہ اختیار اللہ کریم نے کسی کو دیا ہی نہیں سوائے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کائنات میں صرف ایک ہستی کو اللہ نے اجازت دی. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میرا محبوب ہے جو تم کو دے لے لیا کرو، جس سے روکے رک جایا کرو. کہ صرف میرا محبوب ایسا ہے کہ جو حلال کو حرام کر سکتا ہے اور حرام کو حلال کر سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے جو ہمیں علم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تو وہی کرتا ہے نا اپنے محبوب پر، یہ الہام کرتا ہے. تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو حلال کرتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، یا کسی چیز کو حرام کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. عام جو مطلق اللہ کریم نے حکم دیا، جو قرآن کریم میں بیان کیا، جو چیزیں حرام کی ہیں عامت الناس کے لیے ساری کی ساری حرام ہیں، الا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے تیرے لیے یہ حلال ہے. جیسے سراقہ بن نوفل کے لیے سونے کے کڑے اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کر دیے، مرد کے لیے حرام ہے، اور سراقہ کو کہا کہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھتا ہوں، ان کے لیے حلال کر دیا. اور ایسے ہی ایک اور صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، نوجوان تھے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا ہے کہ ریشم جو ہے مرد کے لیے حرام ہے، تو آقا میرے بدن پر جو ہے نا وہ الرجی ہے، بیماری ہے کوئی ایسی، میں یہ سوتی کپڑا نہیں پہن سکتا، میرے جسم کو خراب کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا تو پہن لیا کر، تیرے لیے حلال ہے، تیرے لیے حلال ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی. جیسے اللہ نے فرمایا کہ یہ سور کا گوشت، یہ خنزیر کا گوشت، اس کا خون، بہتا ہوا خون مردار کا، یہ تمہارے لیے حرام ہے، لیکن اگر تمہاری جان جاتی ہو تو وہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. ویسے ہی اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اجازت دے رکھی تھی کہ جس کو میرا محبوب کہہ دے حلال ہے تیرے لیے، اس کے لیے وہ حلال ہو گیا. باقی عامت الناس کے لیے سونا آج بھی حرام ہے،
آج بھی حرام ہے، لیکن سراقہ بن نوفل کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کر دیا۔ تو کائنات ارض و سما میں فقط دو ہستیاں ہیں جن کو اللہ کے بعد ایک ہی ہستی ہے جس کو اللہ کریم نے اجازت دی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی، وہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا کوئی ایسا اور کائنات ارض و سما میں کوئی ایسی تیسری ہستی نہیں ہے، لہذا ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔